أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ السلام کی قوم کا اور آپ کی دعوت کا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم اخاہم ان کے بھائی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے وہی دعوت دی جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا. قال، آپ بولے یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر، بتوں کی تردید پر، غیر اللہ کی عبادت کی تضمین پر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں. قد جاءکم بینہ، روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں. اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے جب انہیں دعوت توحید دی، جیسے یہ آدھے پونے رکوع کے اندر یہ پورا قصہ بیان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت دینی شروع کی تو آپ کے دعوت دیتے دیتے آپ خود بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گیا. اتنا عرصہ آپ نے دعوت دی حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے کہ آپ بالکل ضعیف ہو گئے. تو قرآن کریم چونکہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے بات کو مختصر بیان کرتا ہے، تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس آپ نے دعوت دی ادھر سے عذاب آیا قوم پٹاخ سے وہ تباہ ہو گئی، بس اتنا ہی ہوا ہے نا. ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ آپ پرسوں والے دن سن چکے ہیں کہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی. تبلیغ 950 سال ہے، 950 سال جدوجہد ہے دینی. اور قصہ کتنا بیان ہوا؟ صرف اتنا بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. انہوں نے آگے سے ایک دو باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. ایسا نہیں ہے جی. یہ پتہ ہے آپ کو قصہ جو ہے نا، وہ جب وہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے نا تو وقت بہت لیتا ہے. جیسے آپ ابھی سوئے ہوں گے رات کو، بہت سارے دوست 8-9 گھنٹے تو سوئے ہوں گے، 8 گھنٹے 6 گھنٹے سوئے ہوں گے. اب سویا بندہ کتنا ہے؟ 6 گھنٹے. اب وہ قصہ کتنا بیان ہوا؟ میں رات سویا ہوں، کتنا بیان ہو گیا؟ 6 گھنٹے کا قصہ صرف میں رات سویا ہوں کتنے میں بیان ہو گیا. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک بندہ مسلمان تھا، ایک سکھ تھا، دونوں کہیں جا پھنسے اکٹھے، تو انہوں نے روٹی لی اکٹھے. انہوں نے کہا کہ مسلمان نے سوچا کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پلید ہے، یہ میرے ساتھ ہی شروع ہو جائے روٹی کھانے میں، تو مجھے عجیب سا لگے گا اس کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے. روٹی سامنے رکھی تو وہ کہنے لگا مسلمان اس نے کہا یار تیرے دادا جی کیسے فوت ہوئے تھے؟ اب اس نے وہ قصہ سنانا شروع کر دیا، ادھر سے یہ روٹی کھا گیا، اس نے روٹی کھا لی. اب اس نے جب روٹی کھا لی تو بعد میں اس کو بھی سمجھ آیا، اس نے کہا یہ تو اکیلے روٹی کھا گیا. اب دوسرے وقت میں جب روٹی منگوائی گئی تو سکھ کے ذہن میں آیا، اس نے کہا تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا دادا کیسے بنا تھا. اس نے گیم بنائی نا ذہن میں. اس نے کہا یار تیرے دادا جی کیسے فوت ہوئے؟ اس نے کہا بس بخار ہوئے اور جب تک اتنے وقت لگ گیا اور تو کچھ نہیں لگا. جی یہ
یعنی کہ قصہ جو ہے نا وہ سنانا وقت جو ہے نا جب وقوع پذیر ہوتا ہے وہ تب بڑا ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو ذاتی قصہ سناتا ہوں. ایک ہمارے دوست تھے یہی محلے کے، وہ فوت ہو گئے، ان کے بزرگ کو فوت ہو گئے. جنازہ پڑھانے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں چلا گیا. یہ قبرستان ہے نا معصوم شاہ، اسی جنازہ گاہ میں جنازہ تھا. تو ساتھ مسجد میں جب پڑھتا تھا تو وہاں پچھلے درجوں میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ وہاں پہ مؤذن تھا. مجھے پتہ چلا کہ اس کی نا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا چلو اس سے جا کے پوچھ لیتا ہوں. ابھی جنازے آنے کو دیر ہے تو 15 منٹ دیر تھی. اب میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، میں اس سے پوچھ بیٹھا یار کلیم بھائی آپ کے ساتھ ٹانگ آپ کیسے ٹوٹ گئی یار؟ تو مسجد میں رہ رہا تھا، مسجد والے اچھے لوگ تھے. تو یعنی کہ 5-6 مہینے سے وہی پڑا ہوا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھاتا، کوئی اذان نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسے پڑا ہوا. تو میں نے اس سے پوچھ لیا قصہ اس سے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہوا آپ کے ساتھ؟ اب اس کا کام بنتا تھا. ابھی میں نے بتایا بھی میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں. اس نے جو قصہ سنایا نا جی، جنازہ وہاں پہ لے آئے، جنازہ پڑھا کے چلے گئے. تو اس کے 20-25 منٹ بعد میں فارغ ہوا. یعنی کہ پونے گھنٹے کا اس نے قصہ سنایا مجھے. بعد میں کہتا بھی کہ اچھا آگے سنا دیں. یہاں سے مجھے آپ خود اندازہ لگا لیا، میں نے آگے سنا دوں. وہ بس جی میں نے سائیکل کھڑی کی، وہاں سے پھر چلائی. تو پھر میں نے پورے سفر سنا جائے اس میں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو، واپس آ جائے. میں چنے لینے کے لیے گیا، سویرے سویرے سائیکل پکڑی، میں نے چنے لے کے واپس آ گیا. میں نے کہا اس میں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یا تو وہ آگے ہوگا. میں نے کہا یار پھر آپ مین کس سے سنا دو مجھے یار. ایسے بھی لوگوں کو ویسے عادت ہوتی گپے مارنے کی، لیکن قرآن کریم کا اعجاز ہے. 950 سالہ جد و جہد اور صرف کتنے الفاظ میں کچھ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیتا. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام کا جو دعوتی زمانہ ہے نا وہ بھی کوئی تھوڑا نہیں تھا. آپ دعوت دیتے دیتے بوڑھے ہو گئے. اللہ اکبر، ضعیف ہو گئے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ہوا یہ کہ قوم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں، ہمارا من چاہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس میں جو چٹان ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس سے حیات کی ہو، تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں. حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا مہربانی فرما، کرم فرما، ایسا ایسا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اصل میں وہ جو ہے نا صالح علیہ السلام کی قوم، وہ معجزہ نہیں مانگ رہے تھے، اپنی موت کی آسانی مانگ رہے تھے. یہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، قوم نے من چاہا معجزہ طلب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا نا انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ہی بھیجا. تو یہ من چاہا معجزہ جو ہے نا وہ طلب کرنا اور پھر انکار کر دینا اس پر، یہ اپنی موت مانگنا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور یہ پکی پکی جہنمی موت مانگنا ہے، جنتی موت نہیں ہے. یہ ظاہری بات ہے، انکار کیا تو پھر جہنم میں جائیں گے اور کہاں جائیں. تو صالح علیہ السلام کی دعا سے جیسی انہوں نے کہی تھی ویسی اونٹنی چٹان پھٹی، اس میں سے برآمد ہوئی، اونٹنی باہر آ گئی. اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں صالح علیہ السلام کی قوم تھی، لاکھوں کی تعداد میں. آپ کو پتہ وادی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، جگہ ہوتی ہے، وہ وادی کہلاتی ہے. اب وہ ساری پانی سے بھری ہوئی ہو تو تھوڑا پانی دنیا ہوگا تو 4 گڑھے پٹکے ہیں جی، لاکھوں ٹن پانی ہوگا اس میں. اتنا پانی ہوتا تھا روزانہ کا ہے جی. وہ پانی پینے لگی، اب وہ آئے اور پانی سارا پی جائے. اب ان کے جانوروں کو مسئلہ بننے لگا. انہوں نے صالح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ تو بڑا پریشانی والا معاملہ ہے ہمارے لیے. صالح علیہ السلام نے فرمایا چلو ایک دن مقرر کر لو، تم ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، تم پانی پیو گے، ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی. جس دن تم نے وہاں سے پانی نہیں لینا اس دن اونٹنی دودھ دیا کرے گی. اونٹنی اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ لاکھوں بندے وہی دودھ پی جاتے تھے، لاکھوں بندے وہی دودھ پی جاتے تھے. اور اتنا میٹھا دودھ کبھی کسی نے پیا ہی نہیں تھا جتنا دودھ اس اونٹنی کا ہوتا تھا جی. اندازہ لگائیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا. اب ہوا یہ کہ جب وہ ایک دن پانی پینے کے لیے آئے اونٹنی، تو پوری وادی کا پانی اکیلی پی جائے، سارا پانی اکیلے پی جائے. اور اس جس دن پانی پیے اس دن دودھ دے ان کو جی. جس دن ان کو دودھ نہ ملے اس دن ان کو پانی ملتا تھا. اب ہوا یہ کہ سارے لوگ راضی ہو گئے اونٹنی کو مارنے پر، اونٹنی کو مارنے پر راضی ہو گئے. لیکن ابھی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ ماریں کیسے، لیکن راضی سارے ہیں کہ مرنی چاہیے، یہ مرنی چاہیے. اب جو ہے نا یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کرے گا.
حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک عورت تھی خوبصورت، ایک بندہ اس پر مرتا تھا. اس کے نام کے حوالے سے دو قول ہیں، ایک ہے قزار، ایک ہے قدار، دال کے ساتھ ایک دال کے ساتھ، کہ قزار بھی کہتے ہیں اس کو، قدار بھی کہتے ہیں، قوف قبلے والا. تو وہ اپنی معشوقہ کے پاس گیا ملنے کے لیے، اس نے کہا کہ ایسا ایسا اگر کرو ٹھیک ہے جی. اب ادھر وہ شراب پینے لگا تو شراب میں پانی پلانے کے لیے پانی تھا نہیں اس کے پاس. اس دن پانی کی اجازت نہیں تھی انہیں پانی لینے کی. اس کو مزید طیش آیا. ایک تو اس کی محبوبہ نے اس سے ملنے کا وعدہ اسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ پہلے اونٹنی مارو پھر آنا میرے پاس. تو قدار جو ہے وہ گیا، اس نے جا کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، وہ چپتی چپتی فوت ہو گئی. اب جب اس نے اونٹنی کو مارا، اب ہوا یہ کہ عذاب آئے تو سارے لپیٹ میں آئے، کیونکہ وہ سارے راضی تھے اس کے مرنے پر، سارے راضی تھے. یہ گستاخی تھی اونٹنی کی. رب تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ ظاہر فرمایا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، اس کے ساتھ ٹکر لینا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. عذاب ان کا ایسے آیا کہ زلزلہ آیا اور اس میں چنگاڑ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی حالت میں مارا کہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں منہ الٹا کر کے سارے مرے ہوئے. ایک بندہ بھی نہیں بچا. صرف وہی لوگ بچے جو حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے والے، بس باقی سارے تباہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تکلیف دے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجے پوری قوم تباہ ہو جائے، تو جو بندہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جد و جہد اور لایا ہوا حضور کا نظام سارے کا سارا سائڈ پہ کر کے کفر کو گلے لگا لے، وہ کہاں بچے گا؟ جی وہ کہاں بچے گا؟ بھوکا مرنا نہیں مرنا انہوں نے. جی رات دن مہنگائی کا طوفان اور مہنگائی کا اجدہا ان کے اوپر پھن پھیلائے گا نہیں پھیلائے گا؟ بتائیں بھائی. رات دن ذلت و خواری جو ہے نا ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. صرف غداری کی ہے انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کے ساتھ. انہوں نے کہا جب بھی ہم کسی کو کہتے تھے نا وہ آئی ایم ایف کو چھوڑ دو، بھوکے مر جائیں گے بھائی، بھوکے مر جائیں گے. تمہیں تو پھر روٹی دینے والا آئی ایم ایف ہوا، خدا تبارک و تعالیٰ تمہارا رزاق نہیں ہے. ایک لمحے بھر کے لیے بھی بے دینوں نے بیٹھ کے نہیں سوچا. آج انگریز کتا چلا گیا، اپنی اولاد چھوڑ گئے. آج آپ پورے پاکستان میں جا کے دیکھ لیں، صرف انہی کوئی فائدے حاصل ہیں، انہی کوئی نفع حاصل ہے جو کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو کرسی پہ بیٹھا ہے بس. اس کو بجلی کا بل بھی معاف ہے، اس کو جناب پیٹرول بھی معاف ہے، اس کو جناب موبائل کے خرچے بھی، الاؤنس جاری ہوتے ہیں، سارا کچھ ملتا ہے ان کو. لیکن بیچاری پیسی جا رہی، رگڑی جا رہی، تو وہ کون رگڑی جا رہی. جب بھی ہم ان کو کہتے ہیں نا اوے زکات، 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے، یہ تو بہت ہوتا ہے. میں نے کہا 100 کے پیچھے 2.5 روپے جن کو مشکل لگے نا، پھر اس بدھو قوم کو 100 کے پیچھے 25 روپے 30 روپے دینا آسان لگتا ہے. 25-30 روپے دینا آسان لگتا ہے ان کو. بیلنس ڈلواتے ہیں 100 کے کتنے آتے ہیں؟ 65 کی 81 روپے، 19 روپے کے. جس قوم کو 100 کے پیچھے 2.5 روپے دینا، وہ بھی سال بعد، وہ بھی صاحب نصاب ہونے پر اوکھا لگے نا، مشکل لگے، اس قوم کو پھر 19 روپے دینے 100 کے پیچھے. روز آپ 100 کا بھی کروائیں 19 روپے کے. کبھی حکومت نے کہا ہے ابھی آپ روز کروا رہے ہیں تو لہٰذا آپ سال بعد دے دیں یا 6 مہینے بعد، مہینے بعد دے دیں؟ نہیں نا. زکوٰۃ تو صرف صاحب نصاب سے لی جاتی ہے، لیکن یہ ٹیکس تو ہر غریب سے لیا جاتا ہے. جس بیچارے کے آبلے پڑ گئے ہیں ہاتھوں پر، جب پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، اس سے بھی لے لیتے ہیں. یہ تو کافر کا نظام ہی ایسا کافر ہے، یہ تو کوئی رعایت نہیں کرتا. کافر کا قانون اندھا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا. یہ اسلام ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا ایک بندہ جو ہے قبرستان میں بیٹھا رو رہا ہے. میں تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کافر ہوں، پہلے جزیہ دیتا تھا، ذمہ ہوں میں، جزیہ دیتا تھا، اب میں کمانے کا نہیں رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو جب تک کماتا تھا دیتا تھا بیت المال کو، اب تجھے اسلام روٹی دے گا. آپ نے فرمایا کہ رشتے تیار کرو، جتنے بھی لوگ جہاں جتنے بھی غریب ہیں ایسے اور کافر ہیں، نہیں کما سکتے، جزیہ نہیں دے سکتے، ان سے جزیہ لینا بند کر دو. ان کی روٹی صبح کو بھی شام کی بیت المال ان کے گھر پہنچائے گا. ایسا کیا سوچتے؟ حساب لگائیں نا جی. جہاں ہے نعوذ باللہ من ذالک، بھائی کفر کے، اور نعوذ باللہ ہمارے لوگ جو ہے نا ایسے پاگل ہیں.
آگے پوچھتے ہیں اگر جمہوریت چھوڑ دیں تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کا بچہ بن جمہوریت کا متبادل پوچھ رہا ہے تو؟ جمہوریت تو خود لعنت ہے. اسلام میں تجھے جو نظام دیا وہ خلافت راشدہ کا نظام دیا ہے، وہ خلافت کا نظام دیا ہے، اور ایسا خلافت کے لفظ سے دور کیا ہمیں اس کافر ذریعے نے کہ ہماری قوم مسلمان پوچھ رہا ہے اس کی جگہ پھر اور کون سا نظام ہوگا بھائی؟ اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو کون سا نظام ہوگا؟ بھائی وہی نظام ہوگا جس نے سلطنت عثمانیہ قائم کی تھی، وہی نظام ہوگا جو جناب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا تھا، وہی نظام ہوگا جو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے حوالے کیا تھا، وہی نظام ہوگا جو حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی کے حوالے کیا تھا، وہی نظام ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا. وہ کون سا نظام ہوگا؟ کون سا نظام؟ دماغ خراب ہے تیرا کیا؟ مسلمان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو نے، سوال کر رہا کون سا نظام ہوگا؟ جمہوریت کے مطابق. اور جمہوریت تو خود گند ہے. تو بندہ گندگی کھا رہا ہو، ٹٹی کھا رہا ہو، اسے وہ گیا ٹٹی نے کھا، کہتے جی اس کی جگہ پھر کو اور بتائیں، اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بتائیں دماغ خراب ہے اس کا نہیں ہے. جس کا منہ کفر میں پڑا ہوا ہے، کفر کی غلاظت میں پڑا ہوا ہے، اسے کہا جائے یار اس گندگی کو چھوڑ دے، وہ کہیں جی پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں IMF کو چھوڑ دو، کہتے ہیں اس کا متبادل کیا ہے؟ عجیب نظام ہے یار. رب تبارک و تعالی نے جو تمہیں نظام دیا، میں قسم خدا کی کہتا ہوں یہ امت جو نا غدار ہے، غدار ہے یہ امت. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آقا علیہ السلام کی تکلیفیں جو ہے نا خطیب جو ہے وہ سنا کے لوگوں کو دل نرم کر کے پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے اتنی جدوجہد کی ہے، اتنی تکلیفیں حضور نے اٹھائی ہیں صرف اسی نظام کے قیام کے لیے، اسی نظام کے قیام کے لیے آقا علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اب بتائیں نا آقا علیہ السلام کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اتنے ہم غدار ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھ رہے نا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اتنا جد و جہد دینی کے لیے اتنی محنت کی ہے، ایک سانس کا بدلہ دے دو. ہم تو غدار ہو چکے ہیں حضور کے نظام کو ٹکرا کے، اور اوپر سے کیفیت کفر کی. اور ظاہری بات ہے جب نظام کافر کا، حکومت کافر کی تو ذہن تو پھر کافر والا ہونا ہی ہے، اس کو کفر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے پوچھتے ہیں جی اگر جمہوریت چھوڑ دیں تو پھر اور کون سا نظام ہوگا؟ کون ہے مجھے پتہ نہیں اور کون سا نظام ہوگا. اس کی جگہ آیا، یہ کس کی جگہ آیا ہے؟ یہ جمہوریت کا گند کس کی جگہ ہے؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ پتہ نہیں ہے تجھے؟ تو بھائی دیکھیں، اگر ایک اونٹنی کے ساتھ جو غداری کرے، اونٹنی موجزہ ہے صالح علیہ السلام کا، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا ہے، اس کو کوئی اس کے ساتھ غداری کرے، اسے تکلیف دے دے، اس کا سزا یہ ہے اس کی کہ کفر کی حالت میں سارے مر جائیں. تو پھر جسے رب تبارک و تعالیٰ ناقۃ اللہ کہے اس کے ٹھکرانے والوں کی سزا یہ ہو جسے رب تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ کہے. پھر جسے رب تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ کہے. اونٹنی تو ایک لمحے میں آنن فانن باہر آئے اور وہ جانور ہو، آنن فانن باہر آئے اور جناب اتنا ٹائم لگے. یہ قرآن تو میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں وصول کیا رب تعالیٰ سے. یہ قرآن کریم تو میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں، اور اتنی حضور تکلیف اٹھاتے تھے. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا جب وحی آتی تھی. آقا علیہ السلام کسی جانور پر سوار ہوتے وہ جانور نیچے بیٹھ جاتا تھا، اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا اس قرآن کریم کا. حضور کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ایک بات تشریف فرمائے، آقا علیہ السلام کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا، وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، حضور پر آثار ظاہر ہو گئے. کہتے اتنا بوجھ پڑا تو میرے گھٹنے سے کڑک کڑک کی آواز آنے لگی، مجھے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ہی ٹوٹ جاتا. بتائیں یار وہ قرآن، وہ صحابی پر صرف حضور کا گھٹنا ہو، اتنا بوجھ محسوس ہو، وہ جس حبیب پر قرآن نازل ہو رہا ہے. 23 سال کے عرصے میں حضور نے قرآن لیا رب تبارک و تعالیٰ سے. تو امت نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ آج کہتے ہیں انہیں کہا جائے بھائی کفر چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دو پھر کیا کریں گے، کیا چیز رہ جائے گی ہمارے پاس؟ کافر نے اتنا اندھا کیا کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ جو ناقۃ اللہ کے ساتھ غداری کرے اس کی سزا یہ ہو جو کتاب اللہ کے ساتھ غداری کرے. پورے معاشرے کے اندر کفر کو نافذ کر دیا گیا، کفر بواہ غالب آ چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے. یہاں پر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں بتائیں نا جی، یہیں پہ اسپیکر کھول دیں سورہ کوثر پڑھنے، آپ ایک پرچہ 6 مہینے قید ہے، 5 لاکھ روپے جرمانہ، 6 مہینے باہر نہیں آ سکتے آپ جیل سے سورہ کوثر پڑھنے پر. اور یہاں پہ باہر ساری رات آواز میں اونچی آواز میں گانے چلتے رہے، کوئی پرواہ نہیں. کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اذان کے لیے اسپیکر مخصوص ہوں 2 چلنے چاہیے. مسجد سے ٹی وی کا بل، کنجر خانے کا بل مسجد سے لیا جائے، اور کنجر خانے جو ہیں سین میں 10 سال کے لیے ٹیکس سے مستثنا ہو جائیں. بتائیں کافر کفر ہی پھیلائے گا نا.
ہیں، ان کا سینوں پہ شفیق ہونا لگتا تو یہ کنجر کے بچے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ اتنا بڑا لفظ نہ بولا کریں. میں نے کہا جو مسجد سے ٹی وی کا بل لے لے اور ٹی وی والے جو ہیں ان کو مستثنا قرار دیتے 10 سال کے لیے کوئی ٹیکس نہیں تم سے، بھائی دبا کے رکھو تم، بتائیں وہ کس کی اولاد ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں. تو بھائی یہ کفر کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جتنا اس سے ممکن ہو، ہر واجب پر قدر استطاعت ہوتا ہے. لیکن آپ میں سے ہر بندہ بول تو سکتا ہے یار، اپنے رشتہ داروں کا ذہن تو بنا سکتا ہے خلافت کے لیے. کب بول رہے ہیں ہم نے بتائیں؟ ایسے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس وقت امت پوری پاکستانی خاص طور پہ، باقی تو ہیں ہی ہیں، پاکستانی خاص طور پر قرآن کے غداروں بچے گا وہی جو شور ڈالتا رہے گا، چیخ و پکار کرتا رہے گا، وہی بچے گا قیامت پر. میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان اللہ بچ جائے گا. ہاں بھی چلو شور ڈالتا رہا تھا، بولتا رہا تھا، کہتا رہا تھا، کسی نے نہیں سنی، لیکن اس نے تو بول کے اپنا فرض ادا کر دیا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ذرا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، میں یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جو ہے نا یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک نشانی ہے تمہارے لیے. فذروھا، تم اسے چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں یہ کھاتی رہے. ولا تمسوھا بسوء، اور کسی گندے ارادے کے ساتھ اس کو تکلیف نہ دینا، یہ نہ کرنا ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اسی کام سے منع کرتا ہے جو کام لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. وہ کام لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منع کرتا ہے، یہ نہ کرنا بھائی ہیں. آگے فرمایا کہ فیاخذکم عذاب علیم، اگر تم نے اسے گندی نیت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو فیاخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا، دردناک عذاب آ جائے گا تم پر. اور فرمایا واذکروا اذ جعلکم خلفاء، اور یاد کرو جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، زمین پر نیابت دی، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، قوم عاد کے جانے کے بعد، ان کے تباہ ہونے کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لایا ہیں. دیکھیں نا، قوم عاد یہ قوم سمود ہے نا، قوم سمود سے پہلے قوم عاد تباہ ہوئی. قوم سمود کو حوالہ دیا جا رہا ہے قوم عاد کا، اور قوم عاد کو حوالہ دیا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے حضرت قوم نوح کا. نوح علیہ السلام کی قوم ایسے تباہ ہوئی، بندے بن جاؤ تم ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے 1978 میں نا جی 18 مارچ کو بھٹو نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا میری کرسی پوری دنیا کے حکمرانوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. 18 مارچ 1977 کو، اور 1978 کو 18 مارچ کو اعلان ہوا کہ بھٹو پھانسی چڑھے گا، بھٹو پھانسی چڑھے گا، اور وہ چڑھا. یہاں کرسی کسی کی مضبوط نہیں ہے. قوم نوح گئی ہے تو قوم عاد آئی، قوم عاد گئی تو قوم سمود آئی، قوم سمود تباہ ہوئی تو پھر پیچھے قوم لوط آ گئی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانوں کی بھی قومیں بنائی ہوئی ہیں. بھی ایک رگڑا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر وہ رگڑا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر وہ رگڑا جاتا ہے. یہی حال ہو رہا ہے. پھر بھی ان بے شرموں کو حیا نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ اتنا ذلت اور رسوائی والا سلوک ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ وفاداری کر لیں. کبھی بھی نہیں خیال آ گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ذرا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کے نرم علاقوں میں بہت بڑے محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو قرید کر گھر بناتے ہو. یہ ذہن میں رہے کہ وہ پہاڑوں کو قرید کر اپنے گھر بناتے تھے. آج بھی آپ مدینہ سے مکہ سے شام جائے نا تو الحجر کا مقام آتا ہے. جی الحجر ایک قوم آتا ہے، آج کل اس کو مدائن صالح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مدائن صالح کہتے ہیں اس کو، اس جگہ کو. تو وہ علاقے جو ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. آج یہ جو اتنے عرصہ ڈپلومے کر کے یونیورسٹیوں میں پڑھ کے جناب لینڈر ڈالتے ہیں، دوسرے دن لینڈر سجدہ ریز ہو جاتا ہے زمین پر، بندوں کو بھی ان کی بھی گردن لے جاتا ہے، خود بھی نیچے آ جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کے آپ محلات کو، ان کے گھروں کو دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اتنے انہوں نے قریش کے پوری پوری کوٹھیاں بنگلے بنائے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جسے قصور فرمایا ہے، قصور بناتے تھے، قصور کا اثر محل کو کہتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. یعنی تمدنی زندگی آپ ان کی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ترقی یافتہ تھے. ترقی یافتہ تھے، فلاح یافتہ نہیں تھے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جو قوم فلاح کو چھوڑ کر ترقی کے پیچھے بھاگتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے. فلاح کو چھوڑ کر ترقی کے پیچھے بھاگتی ہیں.
انگریز جو ہے ایمان چھوڑ گیا لیکن ترقی کر گیا، ماں بہن بیٹی ننگی ہو گئی ہے ترقی کر گیا، فلاح چھوڑ بیٹھا ہے ترقی کر گیا۔ ہماری قوم نے بھی یہی سمجھا یار فلاح کو چھوڑنے سے ترقی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم بھی ننگے ہو جائیں، فلاح کو چھوڑنے سے اگر ترقی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم بھی بے حیا ہو جائیں جیسے وہ ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو ان کی تمدنی زندگی، ان کی ترقی والی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ان کو یاد کروایا، میں کہ تم یہ کرتے ہو فذکروا اعلیٰ اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تم فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ اکبر۔ تو وڈیروں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ان کے جو وڈیرے تھے چودھری ہیں وہ کہنے لگے للذین استضعفوا لمن آمن منہم، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے غریب طبقہ، انہیں کہنے لگے وَأَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ تمہیں یقین ہے؟ تم مانتے ہو یہ بات؟ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، انہوں نے کہا بے شک یہ اب جس چیز کے ساتھ بھی بھیجے گئے ہیں، یعنی جو بھی پیغام رب تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، انا مومن، ہم مومن، ہم مومن ہیں بھائی، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں کسی طرح کا کوئی جناب تذبذب کا ہم شکار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قال الذین استکبروا، وہ چودھری وڈیرے بولے، متکبر لوگ بولے انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے کافر ہیں، ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، انہوں نے پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، وعتوا عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے انہوں نے روگردانی کی، رب کے حکم کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ رب کا ایک حکم تھا کہ اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے رب کا یہ حکم چھوڑا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے عذاب بھیج دیا ان پر۔ تو جس نے رب کا ایک حکم چھوڑو رب کا عذاب آ جائے، جس نے پورے قرآن کو چھوڑ رکھا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذلیل ہی کرے گا۔ پھر دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، رب تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کی، وقالو، یہ کرنے کے بعد کہنے لگے یا صالح، اے صالح ائتنا بما تعدنا، اب لے آنا وہ جس کی ہمیں دھمکیاں دیتا تھا، تو میں کہتا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لا میرا سامنے کر عذاب ہمارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آگے پھر یہ بھی کہا، ڈھٹائی کی، حد کر دی، گستاخی کی، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے تو، اگر تو رسول ہے تو پھر لے آ عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں پھر زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ سارے کے سارے الٹے منہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے، سارے الٹے منہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، وقال یا قوم، سارے مرے ہوئے تھے، انہیں آپ فرمانے لگے اور میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے تمہارے پاس آیا تھا، ونصحت لکم، میں تمہارا خیر خواہ تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی لوگ تھے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ناصح بندہ تمہیں پسند نہیں تھا۔ ہماری قوم کا مزاج بھی کفر کی وجہ سے ایسا ہی ہو گیا ہے، نصیحت کرنے والا بندہ ان کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ شعر ہے نا ایک، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق